پاکستان ریلوے ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ عام و رفت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مسافروں کی مسافت ہو یا پھر سامان کی ترسیل، پاکستان ریلوے سب سے سستا ترین ذریعہ عام و رفت ہے۔ یہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور خوبصورت مقامات کی سیر بھی کرواتا ہے۔ کراچی میں بندرگاہ بنانے کا کام سب سے پہلے سرہیزی ایڈورڈ نے تجویز کیا۔ اس نے نہ صرف بندرگاہ بلکہ ریلوے کا راستہ بنانے کی بھی ضرورت محسوس کی۔ یہ 1847 کی بات ہے جب سرہیزی سندھ کے کمیشن بن کے آئے۔ اس وقت سندھ کو بمبئی سے ملا دیا گیا۔ سرہیزی نے لارڈ ڈلہوزی سے اجازت لے کر کراچی سے کوٹری سے دریائے سندھ پار کرتے ہوئے ملتان اور پھر ملتان سے لاہور تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے سروے 1858 میں شروع کروا دیا۔ پہلی مرتبہ 13 مئی 1861 کو کراچی سے کوٹری تک عام لوگوں کے لیے ریلوے لائن کھول دی گئی۔ کراچی سے کیماڑی تک کے لیے ریلوے لائن 16 جون 1899 کو شروع کی گئی اور پھر کیماڑی سے کوٹری تک 1879 میں شروع ہوئی۔ 1885 میں لاہور کی 4 شاخوں کو ملا کر ایک کمپنی سنگڈے پنجاب اور دلی ریلویز بنا دی گئی، جسے انڈین سیکریٹری آف اسٹیٹ نے خرید لیا۔ 1886 میں اس کا نام نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلویز رکھا گیا، جس کو بعد میں نارتھ ویسٹرن ریلویز کے نام سے تبدیل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ریلوے کا نظام 19ویں صدی کے آخری اشرے تک مکمل کر لیا گیا تھا۔ پہلی ریلوے لائن 1847 کراچی سے کوٹری تک بچھائی گئی۔ کوٹری سے آگے دریائے سندھ میں اسٹیمر سروس تھی۔ ابتدا میں ریلوے لائن کا یہ 169 کلومیٹر کا ٹکڑا برادری اور فرنگی حکمرانوں کے اپنے استعمال میں تھا، مگر 1861 میں اسے عوام الناس کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ اسی دوران برصغیر کے دیگر حصوں میں ریل کے نظام کو مکمل کر کے سارے روٹس اکٹھے کیے گئے اور 1886 میں مختلف 4 کمپنیوں کو یکجا کر کے نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ کے نام سے جو ریل شروع کی گئی وہی بعد میں پاکستان ریلوے کہلائی۔ 1898 میں خیبر پختونخوا میں بچھنے والی لائن کو کراچی روٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ 1954 میں ریلوے لائن کو مردان اور 4 تک بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح کشمور ادو سے کشمور تک کی لائن کو 1969 سے 1973 کے درمیانی عرصہ میں تعمیر کیا گیا۔ پاکستان ریلوے کا نظام ریاست کے اندر ریاست کے مترادف ہے۔ پاکستان ریلوے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مگر اس محکمے کی پولیس اپنی ہے، اسکول اپنے ہیں، ریلوے کالونیاں اپنی ہے جہاں بجلی اور واٹر سپلائی کی فراہمی ریلوے کے زیر اثر ہے۔ اس کا ریونیو ڈپارٹمنٹ الگ ہے، یہاں تک کہ اپنی عدالتیں ہیں جہاں ریلوے کے مجسٹریٹ عدالتیں لگاتے ہیں۔ ریلوے کے ہسپتال بھی ہیں، جبکہ مردان میں 251 ایکڑ رقبے پر ریلوے انجن بنانے کا اپنا کارخانہ ہے۔ اس کارخانے میں سنگل شفٹ سے کام کیا جاتا ہے۔ یہ کارخانہ جاپان کے اشتراک سے قائم کیا گیا۔ شروع میں اس کارخانے میں 2000 ہارس پاور PHA-20 طرز کے انجن بنا کر ریلوے کے حوالے کیے گئے، پھر بعد میں 3000 ہارس پاور کے AGE 30 قسم کے ڈیزل الیکٹرک انجن بنائے گئے اور خراب انجن ٹھیک کر کے ریلوے ٹریک پر کامیابی سے چلائے گئے۔ علاوہ ازیں یہاں انجن اسپیئر پارٹس بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور خانے وال سے سلیپر بنانے کی فیکٹری بھی ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں قائم ریلوے کیریج فیکٹری پاکستان ریلوے کی مسافر بوگیوں اور کیریج ویگنز کی تمام ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مغل پورہ ورکشاپ کی ایک اپنی تاریخ ہے اور اس کی کارکردگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف اوقات میں مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے دور میں پرانی ٹرینوں کی مرمت اور نئی ٹرینوں کے اجراء کا کام جاری رکھا اور عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ تیز اور پرسکون سفر کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کی گئی۔ دوست ملکوں کے تعاون سے ملک میں جدید ٹرینیں متعارف کروائی گئیں۔ موجودہ حکومت بھی ملک میں اورنج ٹرین کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کا افتتاح جلد متوقع ہے۔ ٹرین نہ صرف پرسکون سفر فراہم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ مختلف موقعوں پر عوام کو آپس میں جوڑنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ حکومت اہم موقعوں پر اسپیشل ٹرین کا انتظام کرتی ہے جو ملک بھر میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے پورے ملک کی عوام کو جوڑتی ہے۔ اگست کے مہینے میں آزادی ٹرین اور کرسمس کے موقع پر امن ٹرین کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ عید اور دیگر تہواروں پر اسپیشل ٹرینوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 1997 میں بھی ریلوے کی گولڈن جوبلی کے موقع پر خصوصی ٹرین کا انعقاد کیا گیا۔ ملک کے دیگر اداروں کی طرح ریلوے کو بھی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومتی ناقص پالیسی سے ادارہ مالی خسارے سے بھی دوچار ہوا، جس کی وجہ سے مسافروں کو بھی لاتعداد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالخصوص ٹرینوں کا وقت پر نہ آنا اور اس کے علاوہ دیگر سہولتوں کا بھی فقدان تھا، جس کی وجہ سے ملک میں ٹرین کا سفر مسافروں کو کوفت میں مبتلا کر دیتا اور وہ دیگر ذرائع عام رفت کو ترجیح دینے لگے۔ اگر پاکستان کے ریل کے نظام کو نہ بچایا گیا تو پھر اس کے اثرات پورے پاکستانی سماج پر پڑیں گے۔ دوسری طرف ریل کے نظام کو بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ ریل کے نظام کو کاروبار اور منافع کی غرض سے دیکھنے کی بجائے اس کو سماجی خدمت کا شعبہ قرار دے کر مسافروں کی سہولیات کی خاطر اس نظام کو درست کرنے کی عملی کوشش کی جائے، تاکہ ریلوے پاکستان کا تخت زوال پذیری سے نکل کر ترقی کی اعلیٰ منزلیں طے کر سکے۔